والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. محترم امیر صوبہ برادر حافظ محمد ادریس صاحب اور میرے قابل احترام تحریکی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سیرت نبوی میں دعا کا مقام یا دعا اور اسوہ حسنہ بظاہر تو ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہر شخص کے ذہن میں بالکل مستحضر اور واضح ہے، لیکن یہاں جو احباب جمع ہیں ان کی مناسبت یا ان کی نسبت سے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ بعض ایسی باتیں سامنے آ سکیں کہ جن سے اس موضوع کی اہمیت اجاگر کی جا سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جو کمالات جمع تھے ان کے دو شعبے بنائے جا سکتے ہیں. ایک شعبہ ابدیت کاملہ کا ہے، یعنی بندگی کی معراج، بندگی اپنی عاجزی اور عظمت کی انتہاؤں کو چھوتی ہوئی، ابدیت کاملہ. اس کا اظہار بھی آپ ہیں، اس کا پیکر بھی آپ ہیں، اور اظہار اور پیکر کے لیے جو سہارا نظر آتا ہے وہ دعا کا ہے، یعنی اس ابدیت کاملہ کے اظہار کا پیکر. دوسرا شعبہ نبوت جامعہ، یعنی اتمام اور اکمال نبوت، اور اس کا اظہار اور اس کا پیکر دعوت اور جہاد. دعوت اور دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دونوں ہی بڑے اہم پہلو ہیں. یہ آپ کی زندگی کے نہایت نمایاں عنوانات ہیں، اور دعوت بھی اور دعا بھی دونوں سیرت کے مستقل ابواب، یعنی تاریخ کے مستقل ابواب ہیں، اور ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. نہ دعا کو دعوت کے بغیر سمجھا جا سکتا ہے اور نہ دعوت تک پہنچ اور رسائی دعا کو سمجھے بغیر کی جا سکتی ہے. تاہم یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل واضح اور دو ٹوک ہے کہ دعوت جلوت کی چیز ہے، سب کی نظر اس پر پڑتی ہے، اس کی تفصیلات، اس کی جزیات جا بجا موجود ہیں، اس کے آثار درخشاں ہیں، تابع ہیں، اس کے نتائج واشگاف ہیں، نمایاں ہیں. یعنی یہ جلی اور خفی ہر عنوان دکھائی دیتی ہے، سنائی دیتی ہے، چلتی پھرتی نظر آتی ہے. اس دعوت کی جلوہ افروزیاں ایک عالم کو اپنے اوپر گواہ بناتی ہیں، شاہد بناتی ہیں، تاکہ یہ دعوت تحریک بن جاتی ہے، انقلاب قرار پاتی ہے، بالآخر چلتا پھرتا معاشرہ ہو جاتی ہے، اور پھر ریاست کا روپ اور شکل اختیار کر کے نظام بن جاتی ہے، تمکن اور اقتدار تک پہنچ جاتی ہے. یعنی دعوت اس قدر نمایاں اور جلی آنکھوں سے نظر آتی ہے، کانوں سے سنائی دیتی ہے، اس کی دھمک دور دور تک پہنچتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہ جلوت کی چیز ہے، جبکہ دعا جو ہے وہ خلوت کی چیز ہے.
اور حالانکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خود دعوت کی اثر پذیری میں بھی دعا کا بڑا اہم مقام ہے. دعوت کی وسعت میں، دعوت کے پھیلاؤ میں، اس کی تسخیر میں اس کا بڑا حصہ ہے. گراں قدر اس کا رول بڑا انمول ہے دعا کا، اور سیرت نبوی میں اس کی حیثیت اور اس کا مرتبہ فیصلہ کن حیثیت اور مرتبہ رکھتا ہے. لیکن میں اس وقت صرف دعا ہی کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت انسان اپنے رب کے بارے میں اس درجہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، اس طرح غفلتوں کا شکار تھا اور یوں غلط فہمیوں کا اسیر تھا کہ اس کے اپنے اندر نہ دعا کی کوئی طلب تھی، نہ فطری جذبہ اور خواہش تھا، نہ اس کے دل کا کوئی تقاضا اور مطالبہ تھا کہ وہ اپنے رب سے جڑے، اس سے مانگے، اس سے طلب کرے، کوئی عنوان زندگی بندگی کا راستہ تلاش کرے. یعنی یوں کہیے کہ گویا دعا کا سرچشمہ اس جہالت، اس کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کی وجہ سے اندر ہی اندر خشک ہو گیا تھا، اور بندے اور رب کا رشتہ اس طرح ٹوٹ گیا تھا، مزمحل ہو گیا تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی تنا ہے بغیر جڑ کے، بغیر بنیاد کے کوئی عمارت ہے. جبکہ دعا کے لیے یہ بات بالکل ناگزیر ہے اور لازمی شرط ہے کہ اس ہستی کے بارے میں یقین کامل موجود ہو جس سے دعا کی جا رہی ہے. یہ یقین کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اسے مکمل اختیار ہے، یہ یقین کہ اس کے خزانے بے بہا ہیں، اس کی رحمتیں بے پایا ہیں، اور یہ یقین کہ اس کی مغفرتیں زمین و آسمان کو محیط ہیں، آسمان کی پہنائیوں تک اور زمین کی گہرائیوں تک اتری ہوئی ہیں. یہ یقین کامل ناگزیر ہے، ضروری ہے. یعنی جس سے مانگنا ہے، جس سے طلب کرنا ہے، یہ یقین کہ اس کے در کے سوا کوئی اور در نہیں ہے جس کا سوالی بنا جائے، کوئی چوکھٹ نہیں ہے جس پر سجدہ ریز ہوا جائے، اور یہ یقین کہ وہ تو خود ہی دینا چاہتا ہے، کوئی لے کر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا وہ دے کر خوش ہوتا ہے. یہ یقین، اور یہ یقین کہ وہ محبت اور شفقت اور رحمت اور رافت اور بخشش اور مغفرت اور عطا اور انعام، جتنے عنوان اور درگزر اور احسان، یہ سب اس کی خاص صفات، یہی اس کی پہچان شناخت ہے. پھر اس یقین کامل کی ضرورت کہ بندہ محتاج محض ہے، مجسم سوال، سراپا کشکول گدائی، اس کی بے بذاتی، اس کی عاجزی، اس کی درماندگی، اس کا ذوف اور اس کی فروتنی، یہ بالکل آشکار، دو ٹوک نمایاں، اس میں کوئی کلام، اس میں کوئی دقیقہ فروگداج کرنے والی چیز نہیں. اور پھر یہ یقین کہ وہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر حال سنتا ہے، ہر عنوان سنتا ہے، بزبان حال بھی سنتا ہے، بزبان قال بھی سنتا ہے، جو کہہ سکے اس کی کہی سنتا ہے، جو نہ کہہ سکے اس کی ان کہی سنتا ہے، بآواز بلند سنتا ہے، خفی اور جلی، ہر بہر میں سنتا ہے، اور ہر وقت سنتا ہے. رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، اس کے در رحمت پر ہر وقت دستک دی جا سکتی ہے، ہر لمحے اسے پکارا جا سکتا ہے. کوئی لمحہ نہیں کہ جس میں اس سے رجوع نہ کیا جا سکتا، اس سے سرگوشی کی جا سکتی ہے، ہم کلامی کا شرف حاصل کیا جا سکتا ہے. معلم دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ان میں سے ہر یقین ناپید ہو چکا تھا، مزمحل اور نایاب ہو چکا تھا. ان میں کا ہر یقین شبہات کے حوالے ہو چکا تھا، مغالطوں کا اور توہمات کا ان کی بھول بھلائیوں میں گم ہو چکا تھا، غلط فہمیوں کا، جہالتوں کا اس کی نظر ہو چکا تھا. لہذا جس ہستی کی ہر صفت کمال کے انکار پر اصرار تھا، جس کی مسلسل نفی کی جا رہی تھی،
اپنے سارے رویوں سے، اپنے قول و فعل سے، زندگی کے پورے نظام سے، ہر فرد کے اندر سراپا اس کی نفی تھی، پورے معاشرے اور اجتماعیت میں اور اس نظام میں اس کی نفی تھی، تو اس در کا سوالی بننے، اس سے طلب کرنے، اس سے مانگنے، مدد چاہنے اور سراپا ملتجی ہونے کی گنجائش ہی بھلا کہاں باقی رہ گئی. اور پھر اس پر مستضاد مزید ظلم یہ بھی کیا گیا تھا کہ نظام طاغوت نے اس اللہ رب العالمین کی ہر صفت کو کسی نہ کسی مخلوق کے ساتھ منسوب کر دیا تھا. یہ صفات موجود تھیں لیکن کسی نہ کسی فرد کے ساتھ، شخص کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ منسوب تھی. کوئی احیا پر قادر تھا، کسی کے لیے زمان و مکان کے حجابات اٹھا دیے گئے تھے. کوئی اپنے پکارنے والوں کے لیے، اپنے پرستاروں کے لیے ہر وقت ہر جگہ پہنچ سکتا تھا. کسی کی دسترس میں سارے خزانے دے دیے گئے تھے. اور یہ مقامی الہ، ہر جگہ پر جو مقامی الہ، یہ نظر کے سامنے تھے، دسترس کے اندر تھے، جبکہ حقیقی الہ نظروں سے اوجھل دور، بہت دور کہیں جا بسا تھا اور دور دور تک جس کا نام و نشان ڈھونڈے بھی نہیں ملتا تھا. بالفاظ دیگر دعا اور التجا کا دروازہ نہ صرف یہ کہ بند کر دیا گیا تھا بلکہ اس اصل مالک کی طرف سے رخ موڑ کر ان لوگوں کے سپرد کر دیا گیا تھا کہ جو خود اپنی ذات کے اندر ضعیف بھی تھے اور ناتواں بھی تھے اور بظاہر لوگوں کے نزدیک ملجا اور ماوا بھی تھے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محروم انسان کو، لقدق صحرا میں گم کردہ انسان کو، خود اپنی پہچان اور شناخت مسخ کر دینے والے انسان کو اور اپنے رب سے دور اور بہت دور ہو جانے والا، اتھا گہرائیوں، انحطاط کی پستیوں میں ڈوب جانے والے انسان کو دوبارہ دعا کی دولت سے مالا مال. یعنی اس پس منظر میں دیکھیے کہ کیا ملا انسان جو گھر بیٹھے اس وقت ہم کو میسر ہے، جس بات سے ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم واقف ہیں. اس سفر کو دیکھیے کہاں سے یہ بات چلی ہے. بندے اور رب کے تعلق کو آپ نے دوبارہ بحال کیا، بندے کو اس کے رب سے ملایا، دونوں کو ہم کلام کیا، زندگی بندگی سے آشنا، بلکہ لذت آشنا ہوئی، اس کو عزت ملی، اس کو سرفرازی ملی، اس کو رفعت ملی، اس زندگی کو بلندی ملی اور انسان کو اذن باریابی ملا. اور یوں ابن آدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور آپ کے ذریعے پھر اپنے خالق سے، پھر اپنے مالک، اس کے آستانے پر پھر وہ پہنچ گیا. بھولا ہوا انسان، ایک بھٹکا ہوا انسان، در بدر کی ٹھوکریں صدیوں کھانے والا انسان جانب منزل رواں دوا ہوا اور بندے اور رب کے تعلق کو یہ نئی جہت ملی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب الہی کی نوید سنائی، اللہ کی طرف سے خوشخبری اور بشارت اور یہ مجدہ جافزہ سنایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، مجھ سے متعلق پوچھیں، تو انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے بالکل قریب، ان کی سنتا ہوں، ان کی قبول کرتا ہوں. یعنی یہ اعتماد کہ پکارنے والا فضاؤں میں، ہواؤں میں، خلاؤں میں محض نہیں پکار رہا کہ اس کی پکار فضاؤں میں گم ہو جائے، ہواؤں میں تحلیل ہو جائے، زمین اس کو جذب کر لے، آسمان اچک کر لے. نہیں، سننے والا خود فرما رہا ہے، پہنچا دیجئے یہ بات کہ میں سنتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، بالکل قریب ان کے موجود ہوتا ہوں. لہذا نہ صرف یہ کہ آپ نے یہ واضح کیا کہ بندہ اپنے مالک سے سوال کر سکتا ہے، ملتجی ہو سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، در رحمت پہ دستک دے سکتا ہے، بلکہ یہ بھی کہ وہ سنتا ہے، وہ اس کی مدد کرتا ہے، پہنچتا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ کو بندے کی یہ ادا بڑی پسند آتی ہے. یعنی بندے کا یہ دعا کرنا اس کو بہت پسند ہے. وہ دعا کرنے ہی سے راضی اور خوش ہوتا ہے، بلکہ دعا نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے. یہ بندگی کا نہایت واضح اور مؤثر مظاہرہ کہ عدم دعا کے نتیجے میں گویا بندگی سے گریز کی کیفیت
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، کہ رب تو یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور اس کے آگے کہ میری بندگی سے جو لوگ منہ موڑتے ہیں، جو لوگ ایسا نہیں کرتے، گویا وہی سرکشی کرنے والے اور ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ بلکہ مزید ایک قدم آگے، یعنی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا نہ کرنا صرف محرومی کا ہی باعث نہیں ہے کہ آدمی کسی چیز سے محروم رہ جائے، اس کا ہاتھ، اس کا دامن خالی رہ جائے، بلکہ اس کے الرغم اور اس کے ساتھ اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اس سے سوال نہیں کرتا اس سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، یعنی اس حد تک اس کا تعلق۔ اور اسی پر آپ نے اکتفا نہیں کیا بلکہ یہ بھی بتایا کہ یہ تو عبادت کا مغز ہے، اب دعا و مخ العبادت، دعا کا مغز جوہر قرار دی، اور پھر دعا کو رحمت و برکت کے خزانوں تک پہنچنے کا، کامیابی اور کامرانی کی نوید سرانے کا یقینی ذریعہ بھی بتایا کہ من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، یعنی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس کے لیے دعا کا دروازہ، یعنی جس نے یہ دروازہ کھول لیا اس کے لیے پھر وہ سارے دروازے کھلتے ہیں۔ اپنے رب تک رسائی کا یقینی ذریعہ، یعنی وہ وسیلہ جو مسدود ہو گیا تھا، وہ راستہ جو بند کر دیا گیا تھا اور پوری کی پوری انسانیت جس سے محروم کر دی گئی تھی، وہ دوبارہ زندہ ہوا، تابندہ ہوا، اور یہ دولت اس قدر عام ہوئی کہ رہے اس سے محروم آبی نخاکی کے مزداق، یعنی سبھی تک یہ اس کی رسائی ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض دعا کی اہمیت اور فضیلت ہی نہیں بتائی بلکہ دعا کرنا بھی سکھایا۔ یعنی میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، قرآن پاک نے بھی بتایا، احادیث سے بھی پتہ چلا، اور یہ جزیات تک میں آپ نے دعا کا کرنا سکھایا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ آپ نے ان الفاظ میں اپنے خالق اور مالک سے دعا کی، یعنی وہ الفاظ بھی عجیب و غریب، دعاؤں کے اس ذخیرے پر ذرا نگاہ ڈالیے، ایسے الفاظ کے جو اثر پذیری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، ایسے الفاظ کے جو بلاغت، موزونیت اور اپنے محل اور مناسبت کے اعتبار سے نایاب ہیں، بے مثل، یعنی وہ الفاظ آپ نے چن کر ان دعاؤں میں، یعنی اگر اس ذخیرہ دعا پر نظر ڈالی جائے، ہم سب کچھ نہ کچھ دعاؤں سے واقف ہیں، سنتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، تو ذرا اس ذخیرہ دعا پر نظر ڈالیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے، اس میں کوئی کمی، کوئی کسر، کوئی عنوان، اس ذخیرہ دعا پر نظر ڈالیں تو ان دعاؤں میں بے تکلفی بھی ہے، ان دعاؤں میں بے ساختگی بھی ہے، ان دعاؤں کے اندر اپنائیت بھی ہے، ان دعاؤں کے اندر سادگی بھی ہے، ان میں حجابات کا اڑ جانا ہے، بندہ اپنے رب کے سامنے اور اس کی جلوہ افروزیاں، یعنی حجابات کا اڑ جانا ہے۔ ان دعاؤں میں ذخیرے بے کلی کا علاج بھی ہے، جس بے کلی کا تذکرہ کیا جا سکے، تصور کیا جا سکے، ہر درد کا درما بھی ہے، ہر زخم کا مرہم بھی ہے، ہر اضطراب کے لیے انشراح اور طمانینت بھی ہے، یعنی ان دعاؤں کے اندر بحیثیت مجموعی ایک غرض مند کا، جس کی غرض اٹکی ہوئی ہے، ایک غرض مند کا اصرار بھی ہے، اور اس غرض مند کا استرار بھی ہے، یعنی لفظوں کے اندر پیرائے میں ہر چیز یہ ملے گی۔ ان دعاؤں میں آپ دیکھیں کہ درد کی کسک بھی ہے، اس کا پورا پورا اظہار بھی، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ وہ جو رشتہ ہے بندے اور رب کا، اس میں کوئی خلل واقع ہوتا ہو، بارگاہ رب العزت کا لحاظ بھی، اس کا ادب اور پاس بھی، اس کی ربوبیت کا اور اس کے دربار کے شایان شان پرشکو انداز میں اس سے خطاب بھی ہے، اپنی بات کہنے کا انداز بھی، یعنی جو زبان استعمال ہوئی ہے، یعنی سچی بات یہ ہے کہ کیسے اس کو انسان بیان کر سکے کہ وہ زبان صاحب زبان کے دل کی حقیقی ترجمان بھی ہے اور اس کی پاسبان بھی، نگران بھی۔ یہ جو دعا اور مناجات ہیں، زبان سے نکلے ہوئے ایسے الفاظ کہ جو محض الفاظ نہیں ہیں،
کہیں دل کے ٹکڑے ہیں، کہیں آنکھ کے آنسو ہیں، کہیں قلب کا گداز لیے ہیں، اخلاص کا اور ایمان کا نچوڑ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، کہیں پسیجے ہوئے دل کے، دکھے ہوئے دل کی پکار ہیں، کہیں شکستہ دل کے غماز ہیں. اور یہ ساری دعاؤں کے ذخیرے کو ایک سے ایک دیکھ کے جتنے چاول آدمی چنتا چلا جائے. اور ان دعاؤں کے اندر اس میں نبوت کا نور بھی ہے، ان میں پیغمبر کا یقین، اس میں پیغمبر کا یقین. جب چاروں طرف اندھیرا ہو، روشنی کی بات، جب چاروں طرف مایوسی کی کیفیت، امید کی دلانے کی بات، اس میں عبد کامل کا نیاز بھی ہے اور محبوب رب العالمین کا اعتماد اور اس کا ناز بھی ہے. اگر ایک دو مثالوں سے میں اپنی بات کہنے کی کوشش کروں، طائفی کی دعا کو لے لیجیے. ذہن میں تو بات آتی ہے نا، وہ پس منظر پورا سامنے ہے، اس لیے کہ دعا تو دعوت سے منسلک ہے، جدوجہد کے ساتھ ملی ہوئی اور جڑی ہوئی ہے. اور جو جدوجہد کو سامنے رکھ سکے اور اس دعوت اور اس کے لیے کی جانے والی سعی اور کاوش کو مد نظر رکھ سکے، اس حوالے سے وہ دعا کی بھی قدر و قیمت کا احساس کر سکے. یعنی طائف کی اس دعا کے اندر بے بسی بھی ہے، بے چارگی بھی ہے، عجز و درماندگی بھی ہے، ذوف اور فقر اور احتیاج بیان کرنے کے لیے جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ سب اس میں موجود ہے. اور دریائے رحمت کو جوش دلانے کے لیے، اس میں تلاطم پیدا کرنے، اس میں مد و جزر اٹھانے کے لیے، اس کو طوفان بنانے کے لیے بڑی مؤثر اور دلاویز، یعنی پوری دعا پڑھتے چلے جائیے. یعنی ذرا اس سفر طائف کا نقشہ تو اپنے سامنے لائیے اور اس مسافر طائف کے شکستہ دل کی، ہاں چاہیں تو صرف شکستہ دل ہی کی بات کیجیے، اور اگر دیکھ سکیں ماضی کے جھروکوں میں جھانک کر کوئی تاریخ سے رشتہ، تاریخ کیا ہوتا ہے، ایمان کے حوالے سے کوئی رشتہ جوڑ کر، یعنی ذرا خون میں لت پت ان پیروں پر تو نگاہیں مرکوز کیجیے. درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھے، بڑی امید کے ساتھ آئے تھے کہ یہ اہل مکہ تو مانتے نہیں، سنی انسنی کیے دیتے ہیں. طائف کے لوگ مانیں گے، اس دعوت کو قبول کریں گے، دل میں اس کو جگہ دیں گے. اور کیا عجب کہ کوئی ریاست، یہ دعوت ریاست بن جائے، کوئی سرزمین، کوئی ٹکڑا نصیب ہو جائے. طائف، کیا عجب کہ اس کی ابتدا یہیں سے، ان امیدوں کے ساتھ آئے تھے. در در پہ دستک دیتے ہیں، ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ہر فرد جو نظر آتا ہے بڑا اور چھوٹا، پیغام نامہ پیامہ آپ فرماتے ہیں. کوئی نہیں جو مان کر دینے والا، قبول کرنے والا، تصدیق کرنے والا، آمنا اور صدقنا کہنے والا، اس پکار کو دل میں جگہ دینے، نہیں کوئی بھی تو نہیں. ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ تو ایمان کا حصہ ہے. ذرا پیچھے کی طرف لوٹ کے، اور اسی پر بس نہیں ہوا ہے کہ ایک انکار کر دیتے ہو، خالی ہاتھ لوٹا دیتے، بلکہ پھر آپ جب لوٹے ہیں تو گلی کے بچے ہیں، لچے لفنگے ہیں، پتھروں کی یورش ہے، بارش ہے، بچے پتھر مارتے جاتے ہیں جس میں اتھر سے خون بہ رہا ہے، نالین مبارک خون میں لتھڑے ہوئے، پیر اس میں جمے ہوئے. اس حال میں آپ بیٹھے. پھر جب آپ درخت کے نیچے سستانے کو پہنچتے ہیں تو مسئلہ تو دراصل کچھ آگے بڑھ جاتا ہے کہ جبریل امین آتے ہیں کہ آج پروردگار عالم بڑا غضبناک ہے. اور کیوں نہ غضبناک ہو کہ اس کا محبوب ترین بندہ آیا گیا، آج وہ بڑا غضبناک. آپ اشارہ کیجیے، یہ فرشتہ ساتھ ہے، اس بستی کو کہ جو دو پہاڑوں کے درمیان موجود ہے، ان پہاڑوں کو ملا دیا جائے، یہ بستی ریزہ ریزہ ہو جائے، خاک و خون ہو جائے، عبرت کا نشان ہو جائے. تاریخ کے اندر خود اپنی مثال آپ تباہی اور بربادی کی مثال ہو جائے. لیکن نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں، ان کے بعد والے. اور بظاہر یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو، یعنی یہ الفاظ ہی بس زبان مبارک سے نکلے، اور پھر وہ دعا، پھر وہ کیفی، پھر رشتہ بندے اور رب کا وہ تو یوں بھی جڑا ہی رہتا ہے، لیکن پھر الفاظ کا پیرایا اختیار کرتا ہے.
اپنی کمزوری کی، بے سر و سامانی کی، لوگوں کے تحقیر آمیز سلوک کی، میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یعنی جو تو سب پر رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا رب المستضعفین ہے اور میرا مالک بھی تو ہی ہے، مجھے کس کے سپرد کرتا ہے، تو کس کے حوالے کرتا ہے؟ جو مجھے پہچانتے نہیں، جو مجھے جانتے نہیں، جو نام اور شناخت اس سے دور، بہت دور کہیں اپنی بستی بسائے ہوئے ہیں، لیکن پھر بات اپنی ختم اسی پر کرتے ہیں کہ اگر تیرا غضب مجھ پر نہیں، اگر تو راضی ہے تو بس میں راضی ہوں، میرا رب راضی ہے تو پھر سارا جگ راضی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نا کہ اس کی عظمتوں کی بریائی اس کا ادراک ہے، اس کی عظمتوں کی بریائی اس کا اعتراف، اپنی ناتوانی کا، اپنی بے نوائی کا، اپنی بے بذاتی کا، اپنے ضعف اور کمزوری کا، اپنی شکستگی کا، اپنی غربت اور اپنی مظلومیت، اس کی عکاسی بھی پوری ہو رہی ہے اور اس کی عظمت کے گن بھی گا رہے ہیں، اس کی بڑائی جو اس کا مقام ہے اس کا بھی اظہار اعتراف فرما رہے ہیں، اس کی عکاس ہے، یعنی جس کے باب رحمت پر دستک دی جا رہی ہے، جس کی رحمت کو جوش دلانے کی کوشش، جس کے دریائے تلاطم میں، دریائے رحمت میں تلاطم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ تو میں تو یہ عرض کرنا تھا نا کہ الفاظ کا بھی جو چناؤ ہے، الفاظ کا بھی جو ذخیرہ ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ بات میں نے عرض کی تھی کہ رہتی دنیا تک انسانوں کی جو احتیاج ہو سکتی ہے، انسان جس فطرت پر پیدا کیا گیا اس کی جو احتیاج، اس کی جو ضرورت، اس کی فطرت کا جو تقاضا، جو مطالبہ کیا جا سکتا، رب سے جڑنے کی بات ہو، دنیا میں رہنے کی بات ہو، مسائل و مشکلات کی، مسائل کے سمندر، پہاڑوں کی بات ہو، جو کچھ ممکن ہے انسانوں کے لیے وہ سب دعاؤں کے اندر موجود ہے، اور ان الفاظ میں اور اس پیرائے میں موجود ہے کہ چاہے تو ادب پارا کہیں اس کو، چاہے تو جامعیت کا نمونہ کہیں اس کو، چاہے تو بات شروع اور ختم کرنے کا انداز کہ اس سے بہتر ناممکن ہے۔ اس لیے اگر کسی پر کوئی ایسا وقت آئے اور دل کی کیفیت بھی کچھ ترجمانی کر رہی ہو تو کیا اس سے بہتر الفاظ ممکن ہے اور اس سے مؤثر پیرائے بیان ممکن ہے کہ جس میں دل کی بھی ترجمانی ہو اور جذبات کی بھی ترجمانی، اور وہ احتیاط اور وہ ادب اور پاس جو اپنے رب کا اور اس کی بندگی کرتے ہوئے اس کی عظمت کا جو اعتراف ہونا وہ بھی اس کے اندر موجود ہو۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ جوڑا اپنے رب کے ساتھ، بلکہ اس رشتے کو اسی طرح سے جوڑا اور الفاظ کے ساتھ جوڑا کہ جو اس کی کبریائی کو پکارنے والے بھی ہوں اور اپنی درماندگی کا احساس دلانے والے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسانی ضروریات کا سلسلہ لامتناہی، یعنی میں اور آپ اکیلے اکیلے بیٹھ جائیں کبھی اپنی ضروریات کی فہرست بنانے کے لیے، ان کا سمیٹنا ناممکن ہے۔ میرے کیا مسائل ہیں، کیا احتیاج ہے، کیا ضروریات ہیں، ان کو ترتیب دینا، اس میں ترجیح قائم کرنا مشکل، ان کا خلاصہ کیا ہو، ان کا نچوڑ کیا ہو، کوئی عطر پیش کرنا ہو، کوئی ایک بات کہنی ہو، بتاؤ فوراً قبول کی جائے گی، وہ ایک بات کہنا مشکل، الفاظ نہیں ملتے ہیں، بات نہیں سمجھ میں آتی، کون سی ضرورت انسان بیان کرے، کس کو روکے، کس کو آگے بڑھائے، یعنی اپنے پر بھی قیاس کر کے آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، اور اپنے رب سے واقعی عرض مدعا کا موقع آ ہی جائے تو بندہ کیا کرے؟ ویسے تو رب ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، لیکن کبھی یہ احساس شدت کے ساتھ دلا دیا جائے کہ یہ اس وقت یہاں موجود، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کی ہمیشہ کے لیے نمائندگی کی، بھرپور اور جامع نمائندگی، قیامت تک کے لیے انسانوں کی نیابت مکمل طور پر آپ نے فرمایا۔ یعنی کس کس طرح اس عنوان کو سمیٹا جائے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک، میں تجھ سے وہ اعمال اور فضائل مانگتا ہوں جو تیری رحمت کو واجب کرنے والے ہیں۔ اس سے مختصر، اس سے جامع، محیط ہر چیز پر کوئی بات ہو سکتی؟ وہ اعمال و فضائل تیری رحمت کو واجب کرنے والے، اس سے کوئی سمجھ میں نہیں آتا، آدمی کہے بھی تو کیسے کہے، کس عنوان اس کی تعریف، وَأَذَانِ مغفرت، اور مغفرت کے یقینی اسباب میں تجھ سے طلب کروں، مغفرت کے یقینی اسباب، وَالْغَنِیمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ،
والسلامۃ من کل اسم، یعنی ہر نیکی کی بھرمار کہیں، ہر نیکی کی لوٹ کہیں، اور ہر معصیت سے حفاظت، یعنی کس طرح پوری امت کے لیے مانگ لیا آپ، یہ تعلیم بھی تو ہے اس کے اندر، اس میں تلقین بھی تو ہے، نہیں کہہ سکتے کہنے کا پیرایا بھی تو انہوں نے، نہیں مانگ سکتے مانگنے کا طریقہ بھی ہے اس کے اندر، اور نہیں جانتے کہ تم کیا مانگنا چاہتے ہو، تمہیں یہ مانگنا چاہیے لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، کوئی گناہ نہ چھوڑ جسے تو بخش نہ دے، ولا ہما الا فرجتہ، کوئی ایسی تشویش جسے تو دور نہ کر، کوئی پریشانی، کوئی تشویش، کوئی خدشہ، کوئی گلا جو انسان، کوئی کھٹکا جو اسے ہو سکتا، ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک الا قضیتہ یا ارحم الراحمین، نہ کوئی ایسی ضرورت جسے تو پورا نہ فرما، کس قدر جامعیت ہے اور ضرورتوں کا کس قدر احاطہ ہے اس کے اندر، انسان کو جو کچھ میسر آ سکتا ہے آنا چاہیے، اے ارحم الراحمین۔ تو میں نے تو عرض کیا نا کہ دیکھ کے ایک دو چاولوں کی بات ہے، جو مجموعہ دعا ہے، جو ذخیرہ ہے دعا کا۔ اب انسانوں کا معاملہ کیا ہے، ہم سب بیٹھے ہیں نا یہاں اپنی اپنی ذات کے اندر، ہم اپنی اپنی جگہ بڑے اہم ذمہ دار دینی تحریک کے، لیکن ایک عجیب و غریب بات ہے، میں اوروں سے نہیں کہہ رہا، میں تو اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں نا، کہ انسان دوسروں کو چھوٹا اور اپنے کو بڑا سمجھنے کا دائمی مریض ہے، اسے خود پرستی کہیں، اسے خود بینی کہیں، یعنی اور لوگ بہرحال چھوٹے ہی ہوتے ہیں، انسان اپنی ذات کے اندر اوروں سے کچھ قد اس کا نکلتا ہو، کچھ علم کے لحاظ سے، کچھ شخصیت کے لحاظ سے، کچھ عمل کے میدان میں، کچھ دنیا داری کے اندر، کچھ لب و لہجے کے، یعنی ہر انسان ذرا جھانک کر دیکھے، ایک ایسا مرض کہ جو ازل سے ہے، باقی رہنا ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہے انسانوں کے اس مرض سے۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، اے اللہ مجھے بڑا صبر کرنے والا اور بڑا شکر کرنے والا بنا دے، واجعلنی فی عینی صغیرا، اور مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دے، اپنی نظر میں تو بڑا بنا ہوا ہے یار، خاطر میں نہیں لاتا ہے کسی کو، وفی اعین الناس کبیرا، اور دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے، یعنی سارا تزکیہ اس کے اندر موجود ہے، تربیت کا سامان موجود ہے، اور وہ تعلیم موجود، یعنی یہ مرض اب تو نظر نہیں آتا، پہچانا نہیں جاتا، پھر چھٹکارا اس سے مشکل۔ سید المخلصین صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر اپنے حق میں دعا اس طرح فرما رہے ہیں، لیکن امت کو تعلیم دے رہے ہیں، اصلا رہتی دنیا تک انسانوں کو اس مرض سے نجات پانے، اس مرض کی طرف نشاندہی بھی فرما رہے ہیں، اور دعا کے ذریعے وہ تعلیم بھی موجود ہے، اس سے نکلنے کا راستہ بھی موجود ہے۔ یہ جو معاشرے کے مسکین اور عاجز اور درماندہ اور ٹھکرائے ہوئے اور غریب اور نادار یہ جو بندے ہیں، جن کو پرے کہا کہ برابر بھی نہ کوئی اہمیت دیتا ہے، نہ قدر و قیمت ان کی جانتا پہچانتا ہے، اہل ثروت کا، اصحاب دولت کا، اصحاب اختیار کا، مقتدر لوگوں کا، ان کی تو توقیر اور ان سے تعلق تو معمول کی بات ہے، اس کے لیے تو سفارش بھی لوگ لے کر آتے ہیں، لیکن جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، جو بے اختیار ہیں، بے نام و نشان ہیں، ان سے محبت کمیاب بھی کہی جائے تو زیادہ ہی شاید نکلے کا لفظ ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاق سکھا رہے ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں، ان کو اوپر اٹھانے کی اور رفتوں کا سفر طے کرانے کی بات فرما رہے ہیں۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، میں تجھ سے پروردگار یہ توفیق طلب کرتا ہوں
یعنی نیکیوں کے کرنے کی اور برائیوں کے ترک کرنے اور چھوڑنے کی، اور غریبوں کے ساتھ محبت کی۔ پورا فلسفہ بھی ہے اس میں، پوری زندگی بھی، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی، اور وہ ساری جہتیں اس کے اندر موجود ہیں کہ جو مطلوب ہے معاشرے میں، جسے دعوت کا کام بھی کرنا ہو، جسے کوئی تبدیلی اور انقلاب کی نوید بھی سنانی ہو، انہی راستوں سے گزر کر، انہی پگڈنڈیوں پر چل کر، انہی پرپیچ بظاہر بھول بھلائیوں سے نکل کر ہی وہاں پر پہنچنا۔ لیکن یہ دعا کے اندر بھی بات موجود ہے۔ تو میں نے بطور مثال کے دو چار بدری کے میدان کی آپ دعا لے لیں، یعنی اس پوری دعوت پر وہ محیط ہے جو 13 سال مکے کے اور 2.5 سال مدینہ طیبہ کے گزرے تھے، 15 سال کی جو دعوت تھی، جو ہجرت تھی، جو اس کے اندر اپنوں کی بیگانگی تھی، وہ ان سب پر محیط ہے وہ دعا جو میدان بدر میں آپ اللہم ہذہ قریش اس کیفیت سے اس کو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی کس سے یہ بات ڈھکی چھپی؟ میں نے تو ابتدا میں بھی یہ بات عرض کی نا کہ یہ دونوں چولی دامن کا ساتھ ہے، دعوت کا اور دعا کا، کہ سب کو آرام کرنے کے لیے آپ فرماتے ہیں اور خود گویا مسلح پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی قریش کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، ان کے فخر و غرور کا، ان کے کبر و نخوت کا، اور پھر ان 313 کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ 313 عمر بھر کی کمائی ہے، وہ 13 سال جو مکے میں گزارے اور یہ 2.5 سال جو یہاں بسر، زندگی بھر کی پونجی ہے 313۔ چند اونٹ ہیں، چند گھوڑے ہیں، پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں، چند ٹوٹے اوزار جسے اسلحہ کہتے ہیں، چند ٹوٹی تلواریں، کچھ نیام کے اندر نیام سے باہر، یہ 313۔ یعنی آپ کام کی رپورٹ پیش فرما رہے ہیں کہ 13 سال 15 سال میں یہ رپورٹ ہے کام کی، کہ اسی کے حوالے سے تو آگے کی بات کہنی ہے۔ یہ زندگی بھر کی کمائی، ان کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں ہے لیکن سب کچھ ہے ان کے پاس، جذبہ جہاد ان کے پاس ہے، شوق شہادت ان کے پاس ہے، اپنے رب سے ملاقات کے منتظر بے قراری ان کے اندر موجود ہے، اضطراب ان کے اندر موجود، تجھ سے ملنے اور ملتے چلے جانے، بڑھنے اور بڑھتے چلے جانے، تیرے راستے میں پیروں کو غبار آلود کرنے، یہ سب سے بے نیاز ہو کر، یہ مکے سے ہجرت کر کر، یہ اپنوں کو غیر بنا کر، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، جس سے یہ بڑا سرمایہ ہے کل کائنات، یہ 313۔ اور پھر ایسی عظیم بات آپ فرماتے ہیں جو آپ ہی فرما سکتے تھے کہ اگر یہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اب تو آ جائے تیری مدد جس کا وعدہ تو نے کیا، اگر یہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو پھر روئے زمین پر تیری بندگی، تیری عبادت کرنے والا کوئی، یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جس نے اتمام حجت کی ہو۔ وہ تو واقعات میں تو آتا ہے نا کہ جناب صدیق اکبر آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور بار بار آپ کی ردائے مبارک چادر آپ کی گر پڑتی تھی، بار بار وہ اٹھا کر آپ کے کاندھوں پر رکھتے تھے، تاکہ ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ درمیان میں وہ بھی بول پڑے اور کہا کہ حضور بس کیجیے، کہ وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اس کی نصرت اور اس کی تائید قدموں کو چومے گی۔ یعنی یہ بھی اشارہ ہے نا، آپ تو جانتے ہیں اس دعا، ان حالات کو، اس پورے پس منظر کو جس میں جن الفاظ میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ بلکہ ذرا آپ نیچے آ جائیں، یہ تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں نا، ذرا کسی ایک آدھ صحابی کی بات کر لیں، یعنی جو آپ کے تربیت یافتہ تھے، جنہوں نے بظاہر آپ سے فیض پایا، جنہوں نے صحبت اٹھائی، اصحاب کا نجوم کہلائے۔ صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ ایران کی ایک جنگ میں، جنگ قادسیہ، حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے امیر لشکر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت کے بغیر دشمن پر حملہ کر دیا۔ امیر لشکر سے پوچھا نہیں اور دشمن پر حملہ آور ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو فوراً اللہ سے دعا کی کہ اللہم اغفر للقعقاع وانصرہ فقد اذنت لہ وان لم یستعذن، اے اللہ تو قعقاع کو معاف فرما دے، اس کو کامیابی اور نصرت سے نواز، اگرچہ اس نے اجازت نہیں مانگی پر میں نے دے دی۔ اور جب اپنے سردار کو
دیکھ کر ان کا پورا قبیلہ بھی اس حملے کے اندر بغیر اجازت کے شریک ہو گیا، اور حضرت سعد نے دیکھا کہ یہ تو پورا لشکر اس طرف چل پڑا، تو پھر دعا کی کہ اللہم اغفر لہم وانصرہم فقط اذنت لہم وان لم یستاذنوا، اے اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں نصرت سے نواز دے، اگرچہ انہوں نے اجازت نہیں مانگی پر میں نے اجازت دے دی۔ یعنی اب اس پر کتنے عنوانات پنہا ہیں اس کے اندر۔ ہم تو بظاہر ایک محدود دائرے میں دعا پر ہی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر تو یہ عنوان بھی، یہاں تو ذمہ داران بیٹھے ہیں، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والے، جن کے جلو میں لوگ چلتے ہیں وہ بیٹھے ہیں، کہ یہ جو مغفرت کی بات ہے اور لوگوں کو معاف کرنے کی، ان کو معافی دینے کی، ان کی غلطیوں سے درگزر کی، اور بظاہر اتنی فاش غلطی، بھائی مجھ سے پوچھے بظاہر میں موجود ہوں، آپ کو مجھ سے پوچھ کر نہیں، میں نے ان کو معاف کیا، تو بھی ان کو معاف کر، اجازت نہیں، میں نے ان کو اجازت دی۔ یعنی اس کے اندر وہ وسعت ہے، وہ عالی ظرفی ہے، اسی کو قیادت کہتے ہیں۔ یہ وہ بلندیاں ہیں، یہ وہ رفتیں ہیں کہ جو پھر ذروں کو آفتاب بنایا کرتے ہیں، جو چھوٹوں کو بڑا بنا دے، جو بندوں کو رب سے ملا دے، جو منزلوں کو آسان کر دے، اور منزلوں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ مسافر کی طرف سفر کریں کہ یہ 1 قدم چلے تو وہ 10 قدم چل کر آئے، اس پر لے آتے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ کوئی علمی مجلس تو ہے نہیں، یعنی میں کوئی علمی بات نہ کہنے کی قدرت رکھتا ہوں، نہ وہ کہہ رہا ہوں۔ ہم تو دعوت کے میدان کے کارکن، یعنی یہ تشخص بار بار نگاہوں میں تازہ رہے، اوجھل نہ ہو۔ یعنی وہ لوگ کہ جو دعوت و تذکیر کے عنوان سجائے ہوئے ہیں، تسلیم و رضا کی تصویر ہم تو وہ ایک دوسرے سے مخاطب ہیں، تبادلہ خیال کر رہے ہیں، وہ جو اس حوالے سے وقار کا اور متانت کا اور سنجیدگی کا پیکر بنے ہوئے ہیں، صبر و شکر کے کوہ گراں نظر آتے ہیں، اپنے اپنے محاذوں کے اوپر ڈٹے ہوئے، سینہ سفر، بلند آہنگ، سر سے کفن باندھے ہوئے۔ یہ بظاہر محاورے کی زبان استعارے کی کہ سر سے کفن بندھا ہی ہوتا ہے، یہ مطلب ہے کہ باندھنے سے نہیں پتہ کرتا ہے، یہ تو کرنے سے، ایک کام کو کرنے سے بندھا ہوا ہوتا ہے۔ جان ہتھیلی پر لیے، جذبہ جنوں سے سرشار، یہ جو عشق کا سودا کیے، شہادت کے لیے تیار، منزل کا رخ کیے، کشتیاں جلا کر، سب کچھ تج دے کر ان راہوں کے اوپر چلے اور کھڑے ہیں۔ یہ تو میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں کہ پھر دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ یہ مضبوط ترین ہتھیار ہے، ہر دور کے اندر چلنے والا، باقی رہنے والا، یہ کند نہیں ہوتا ہتھیار، یہ سارے ہتھیاروں کو کند کر دینے والا ہتھیار، یہ حاوی ہے، اونٹ کو رسی سے باندھے، اسی پر پھر توکل کر۔ یعنی یہ جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی ہے دعا، یہ پہچان بھی انہوں نے دی، یہ شناخت بھی انہوں نے دی، یہ تعلق بھی انہوں نے جوڑا، اس کی عظمت کو واشگاف کیا، اس کے ذوق کو، ناتوانی، بے بذاتی کو کھول کر رکھ دیا کہ تم کچھ ہو نہیں، جب سب کچھ نظر آتے ہو تب بھی کچھ نہیں ہوتے، جب تمہاری پشت پر پوری دنیا بھی ہوتی ہے تو بھی کچھ نہیں ہوتا، اور جب وہ پشت پر ہوتا ہے تو ساری دنیا بھی پر کہا کے برابر اہمیت نہیں رکھتی، جوتی کی نوک پر ہوتی ہے ساری، جب وہ پشت پر ہوتا ہے۔ لہذا دعا کو اپنا ہتھیار کہ اپنے رب سے لو لگائیں، اسی سے اپنے تعلق کو بڑھائیں، اسی سے ہم کلامی کا شرف پائیں، ہر لمحے اسی کی طرف متوجہ، اسی کو پکاریں، بزبان حال بھی پکاریں، بزبان سماع و بصر، جو عنوانات ہو سکتے ہیں، یعنی اس سمیع و بصیر ذات کو بس اسی کو سنائیں۔ یہ جو گلہ ان سے ہے مجھے، یہ جو گلہ ان سے ہے مجھے، یہ گلہ بھی اسی کے سامنے کہ تیرے راستے میں مجھے ان سے کچھ تکلیف پہنچی، مجھے ان سے بھی تکلیف پہنچی، بس تو ہے نا، تیرے راستے میں پہنچی ہے نا، تو نے کہا تھا نا کہ ان کے ساتھ چلو، تو نے کہا تھا ان کی اطاعت کرو، بس میں کرتا ہوں، جی نہیں چاہتا کرنے، ہوتی نہیں ہے مجھ سے، کرانا بھی نہیں آتا ہے، اسی سے کہیں اگر گلہ نہیں کوئی، اگر کوئی رپورٹ پیش کرنی اسی کو رپورٹ کریں، کوئی شکوہ شکایت کرنی ہے تو بھی اسی سے پیش کریں، دینے والا تو وہی ہے، اور رفع کرنے والا، کوئی کوتاہی اس سے اس سے مجھ سے آپ سے ہو رہی ہے اس کا ازالہ کرنے والا بھی وہی ہے۔ لہذا جو علیم و خبیر ہستی ہے اسی کو بتائیں، اپنا دکھڑا بھی اسی کو سنا، جو ملجا ہے، جو ماں باپ، اسی کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہونے کی، جو شہرک سے زیادہ، یعنی کس قدر قربت حاصل ہے، جو شہرک سے زیادہ قریب ہے بس اسی کے ہو جائے۔
اور میں نے عرض کیا کہ میں نے کیا عرض کیا، سنی سنائی بات، یعنی وہی بات دہرائی میں نے، کے اندر جذبہ، اٹھ کھڑے ہونے کی کیفیت، اور لڑا دے ممولے کو شہباز سے، یہ تو صرف کہنے کی باتیں، لیکن وہ کیفیت پاتا ہے، پھر اضطراب کو یقین ملتا ہے، اضمحلال کو شرح صدر ملتا ہے، اسی کے نتیجے میں بے قراری کو قرار آتا ہے، اسی کے نتیجے میں بے کیف پرکیف ہو جاتی، یاس امید میں بدل جاتی، اور بے نور اسی کے نتیجے میں نور بن جاتا ہے۔ اس لیے جسے نصرت خداوندی کہتے ہیں، جسے تائید ایزدی کہتے ہیں، جسے فتح و ظفر کہتے ہیں، جسے کامیابی اور کامرانی اور قدموں کے چومنے کی بات ہم کہتے ہیں، یہ سب پھر منزلیں ہیں، اگر منزلوں کو کہا، مرحلے ہیں، اگر مرحلے ان کو نام دیا جائے۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ ان کیفیتوں سے سرشاری ہوتی ہے کہ یہ مرحلے آسان، یہ مرحلے نگاہوں کے سامنے، اور یہ محاذ فتوحات اور ظفر مندی اور قدموں کے نیچے آتے چلے جاتے ہیں۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت امام غزالی رحم اللہ نے تو بڑی پیاری بات اس سلسلے میں کہی ہے، بات سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دعا کی حیثیت صرف التجا کی اور صرف درخواست کی نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کے بارے میں، اپنی تمناؤں کے بارے میں، اپنی آرزوؤں کے بارے میں، اپنی چاہتوں اور فطرت کے تقاضوں کے بارے میں آدمی اپنے ہاتھ پھیلا کر اور دامن کھول کر رکھ دیتا ہے، نہیں، بلکہ اس کی حیثیت اپنے رب سے مشورے اور استصواب کی۔ ذرا دیکھیے، ایک عجیب و غریب نکتہ ہے اس میں کہ بندہ اپنی درخواست اپنے رب کے حضور پیش کر دیتا ہے، مشورے کے لیے، استصواب کے لیے۔ وہ جس قدر قبول کر لیتا ہے وہ منظور ہو جاتی ہے، نظر آ جاتا ہے، جو نہیں کرتا ٹھیک ہے، وہ بھی بلند تر حکمتوں کے تحت۔ لیکن جو بات ہے وہ یہ کہ دعا کے سہارے کیا جانے والا کام وہ صرف بندے کا نہیں رہتا تھا، بلکہ اس کے رب کا ہو جاتا، اس لیے کہ اس سے مشورہ کیا تھا، اس کی بارگاہ میں پیش کیا تھا یہ کام، لہذا اس کی حیثیت صرف کسی التجا کی، کسی خواہش کی، کسی تمنا ہی کی نہیں، لہذا اس کے فیصلے پر پھر انسان مطمئن بھی ہو جاتا۔ تو میرے دوستو عزیزو، میرے بزرگوں، جس محاذ پر ہم کھڑے ہیں، جس مقام پر اس وقت نظر آتے ہیں، جس مرحلے میں ہم داخل ہیں، بحیثیت تحریک کے ایک کارکن کی، اس کا تناظر مختلف اور جدا بھی ہو سکتا ہے۔ میں ادھر سے بیٹھ کر دیکھتا ہوں، مجھے ویسا نظر آتا ہے، آپ ادھر سے بیٹھ کر دیکھتے ہیں، آپ کو دونوں اپنی اپنی جگہ درست دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اپنے اطراف میں جو دنیا ہم نے بسائی ہوئی ہے، جہاں پیر ہمارے گڑے ہوئے ہیں، جہاں ہمارے جذبات کی دنیا ہے، ہمارے بچوں اور اولاد کی دنیا ہے، ہمارے گھر بار اس کی ترجیحات کی دنیا ہے، اور کل سے بہتر آج ہو اور آج سے بہتر ہو کل، اس کی مزداق دنیا ہے، یہ رنگین رنگ برنگی دنیا، یہ چاروں طرف دلوں کو لبھانے والی پرکش، اس دنیا کے اندر کھڑے ہو کر ہم تحریک اور اسلام اور دین اور اجتماعیت، بڑے سوالات ہیں اس میں، بڑے اعتراضات ہیں، بڑے عنوانات، بڑے چیلنج ہیں اس میں، آدمی سوچنا شروع کر دے پریشان ہو جاتا۔ ان سب کا علاج بھی دعا کے اندر، ان سارے معاملات اسی کے دربار میں پیش کیا جائے۔ میں نے تو عرض کیا تھا نا، یہ بھی یعنی ادھر ادھر کی بات تو میں نہیں کر رہا کہ مجھے تو کوئی آدمی نہیں پسند آتا، اب ہے میری کیفیت، یہ نہیں اچھا لگتا، وہ نہیں اچھا لگتا، یہ بھی برا، ان کے فیصلے غلط ہوتے ہیں، ان کے طریقے سمجھ میں نہیں آتے، اس سے کرو بات، اس سے کہا جائے اس بات، لیکن اسی سے کہا جائے، یہ بڑے راز کی بات۔ میں آپ کو نہیں پسند آتا، آپ مجھے پسند، ذرا دور کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ذرا اس سے کہیں، پھر وہ پسند اور ناپسند بھی تو اسی کے ہاتھ میں ہے، پھر دلوں کو کھول دینا، دلوں کو واہ کر دینا، کام کی میدان کی تنگنائیوں کو ماشگاف کر دینا، وسعت ان کو دے دینا، دور دور تک ان کو پھیلا دینا، سہولتیں جس کو لوگ کہتے ہیں، اس لیے یہ تو ایک ایسا عجیب و غریب ہتھیار ہے، جس طرح ہتھیار بھی کس کو کہتے ہیں ہم تو جانتے ہیں نا، کہ وہ 5 فٹ کا آدمی کہ جو بہت بھی لمبا تڑنگا ہو، مضبوط ہو، لئیم شہیم ہو تو کتنا ہوگا، سوچیں کتنا، لیکن ہتھیار اگر اس کے پاس ہو پھر بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ جس کے یہاں پر کوئی ہتھیار لٹکا ہوا ہو، جس کے ہاتھ میں کوئی چیز نظر آتی ہو، تو وہ خود بھی بدبان حال کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہ دیکھو، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں ہے کیا، اس سے ڈرو، اور لوگ اسی سے ڈر رہے ہوتے ہیں مجھے اس کے ہاتھ میں ہوتا۔ تو بندے کو تو اس پر ناز ہے کہ میں اپنے رب سے کہوں گا، میں اس سے گلہ کروں گا، تم نے میرا دل دکھایا، میں اس سے جا کے بات کروں گا، اور تم نے مجھے خوش کیا ہے
تو میں تو صلہ نہیں دے سکتا، میں اس سے کہوں گا وہ تم کو صلہ دے گا. تم نے میرا دل خوش کیا ہے، تم نے میری لاج رکھی، تم نے بھری بزم کے اندر اس راز کی بات کو واشگاف نہیں ہونے دیا، چھپایا ہے. بس میں اپنے رب سے کہوں گا وہ تمہیں اس کا صلہ دے گا، تمہارے درجات کی بلندی ہو. یعنی ایسا عجیب و غریب ہتھیار ہے. وہ کبھی کبھی مثال تو ہم اپنے ذہن کی تنگنائی کی وجہ سے اپنے ذہن کو مطمئن کرنے سمجھنے کے لیے دیتے ہیں، ورنہ مثال کا اطلاق تو پورا نہیں ہوتا کہ وہ جو چھوٹا سا بچہ گھر میں ہوتا ہے اس کو سارا ناز اپنے باپ پر ہوتا ہے. دن بھر جو لوگ اس سے جھگڑتے ہیں کہتا ہے ابا جان سے کہوں گا. دن بھر جو لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں، ابو سے میں فرمائش کروں گا. اور جب بالآخر اس کا باپ آتا ہے جس کی ٹانگوں سے چمٹ جاتا ہے تو سب کچھ کہتا ہے. اور کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ وہ چاند وہ جو اوپر یہ مجھے تو یہ چاند چاہیے. یعنی اتنا ناز ہے اس کو اپنے باپ کے اوپر، اتنی بڑی ہستی وہ سمجھتا ہے اس کو، اتنا اہم ہتھیار ہے وہ اس کے لیے کہ مجھے تو یہ چاند چاہیے. اب جس کو ساری عمر خود چاند نہیں ملا ہے وہ اپنے بچے کو چاند کہاں سے لا کر دے. لیکن وہ بھی اس کے گالوں کو تھپتھپاتا ہے، اس کے لبوں کو اوپر اپنے لب رکھ دیتا ہے، اس کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے، اس کے پیٹ کو گدگداتا ہے اور اس کے ہاتھ میں 2 ٹافیاں دے دیتا ہے. وہ چاند سمجھ کر واپس چلا جاتا ہے. لیکن جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، یعنی چاند ستارے تو ہیچ ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے. اور یہ لفظوں کی تو دنیا نہیں ہے، یہ تو ایمان کی دنیا ہے کہ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، جس کی پوری کائنات، جس کا وہ فرما روا ہے، جو اول و آخر ہے، جو سمیع و بصیر ہے، جو علیم و خبیر ہے، جو ملجا و ماوا ہے، جس کے اشارے کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کرتا ہے. یہ سانس جو ابھی اندر گیا اس کے حکم کی وجہ سے اشارے، یہ جو سانس باہر آیا جب اس نے منع کر دیا پھر نہیں ہے کچھ بھی. یعنی جو اس قدر قدرت والا، تو کتنا بڑا ہتھیار ہے مومن کا کہ میں اس سے گلہ کروں گا، میں اس سے شکوہ کروں گا، میں اس سے نصرت مانگوں، میں اس سے تائید چاہوں گا، میں اس سے قوت، اس ضعف کو قوت میں وہ بدل دے. اس لیے وہ لوگ یعنی میرے اور آپ جیسے کہ جو اس میدان میں اور اس محاذ پر ان حیثیتوں اور شناخت کے ساتھ موجود ہیں جن کا ہم تذکرہ کارکن اور ذمہ دار اور کم ذمہ دار اور زیادہ ذمہ دار اور داعی اللہ ان عنوانات سے کرتے ہیں، اس کا تو سب کچھ یہی ہے. کچھ کیے بغیر بھی، بہت تھوڑا کیے بغیر بھی اگر وہ بہت زیادہ نظر آئے گا تو اس کے حوالے سے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا بنا لے اور اپنا ہی ہمیں بنائے رکھے، اپنی بندگی کے راستے پر چلائے اور اپنے ہی سے مانگنے والا رکھے. وآخر دعوانا